علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے؟ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے۔ آج ہم سوشیولوجی سیکنڈ ایئر کا چیپٹر نمبر 6 اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا ٹاپک آج کا ہمارا ہے فیملی اینڈ برادری، خاندان اور برادری۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ فیملی کیا ہے۔ فیملی از اے سوشل انسٹیٹیوشن formed in every society and it unites its members in cooperation. Family is a group comprising husband, wife and their children. A permanent group of people related by ancestry, marriage or adoption who live together from an economic united and take care of young. means to say کہ فیملی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ہر معاشرے میں پایا جاتا ہے اور تعاون کے اور اتحاد کے رشتے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں یہ لوگ، اور ہسبینڈ وائف اور بچوں پر مشتمل گروپ ہوتا ہے یہ، اور یہ ایک ایسا پرماننٹ گروپ ہوتا ہے، مستقل گروپ ہوتا ہے۔ اس سے ایسا نہیں ہے کہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں یا ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، پرماننٹ گروپ ہوتا ہے۔ اور یہ اس میں اکنامیکل ایکٹیویٹیز اور باقی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایک فیملی کے فنکشنز میں شامل ہوتی ہیں۔ اب ہم مشترکہ خاندان کی خصوصیات دیکھیں گے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اس کی کیا کیا خوبی ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بڑوں کا ادب قائم رکھا جاتا ہے، جس میں افراد کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں ثقافتی اور گھریلو جو نارمز ہوتی ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد کرایا جاتا ہے۔ اس میں انفرادی تربیت کو ترجیح دی جاتی ہے، روایت پسندی کو ترجیح دی جاتی ہے، افراد میں سالمیت اور یگانگت پائی جاتی ہے، اور جس کے افراد باہمی خونی رشتہ کی جذبہ میں منسلک رہتے ہیں۔ جملہ افراد کی آمدنی اکٹھی ہو کر سربراہ خاندان کے ہاتھ میں جمع ہوتی ہے اور وہی اس کو خرچ کرنے کا مجال ہوتا ہے، اور فرد کے لیے اقتصادی صلاحیت کے اجاگر کرنے کے مواقع میسر ہوتے ہیں۔ معیار زندگی سادہ خاندان کی نسبت پست ہوتا ہے۔ اس میں اختیار صرف سربراہ کو پاس ہوتا ہے، یعنی حاصل صرف سربراہ خاندان کو حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم اختیارات کے لحاظ سے اتھارٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو پیٹریچل اور میٹریچل دو ٹائپس ہیں، یعنی پدرسری خاندان اور مدرسری خاندان۔ یہ کیا ہے؟ پدرسری میں ہمارے دیہی معاشرے میں اختیارات کے لحاظ سے خاندان پدرسری ہے۔ گھر کا سب سے عمر رسیدہ مرد ان کا سربراہ ہوتا ہے اور اسے گھر کے جملہ معاملات میں فیصلہ کرنے کی قوت ہوتی ہے، اور وہ اہم معاملات میں اپنے بیٹوں، بیوی یا دیگر افراد سے مشورہ کرتا ہے۔ اور مدرسری خاندان میں گھر کے سربراہ کوئی عورت ہوتی ہے، مگر ایسے خاندان دیہاتوں میں نہیں پائے جاتے۔ اچھا، رہائش کے لحاظ سے یا بائی ریزیڈنس ٹائپس آف فیملی، اور اس میں ہے پدر مقیمی، نو مقیمی خاندان اور مادر مقیمی، یعنی میٹری لوکل اور انڈوگیمی، میٹرو لوکل اور پیٹرو لوکل اور انڈوگیمی۔ اب پدرسری یا پدر مقیمی خاندان میں شادی کے بعد لڑکی کا خاوند کے گھر سے رہائش اختیار کرنا پدر مقیمی کہلاتا ہے، اور رہائش کے لحاظ سے ہمارے خاندان عام طور پر پدر مقیمی ہے، یعنی لڑکی شادی ہو کے ہسبینڈ کے گھر جاتی ہے اور پھر وہیں پہ اپنا گھر بساتی ہے۔ جی، ہم خاندان کی کام رہائش کے لحاظ سے ڈسکس کر رہے تھے۔ پدر مقیمی یعنی لڑکی کا شادی کے بعد خاوند کے گھر پر رہائش پذیر ہونا پدر مقیمی کہلاتا ہے، اور مادر مقیمی شادی کے بعد لڑکے کا لڑکی کے گھر
جیسے گھر داماد ہوتا اس طرح سے لڑکے کا لڑکی کے گھر مستقل رہائش رکھنا مادر مقیمی کہلاتا ہے. اور نو مقیمی اینڈوگیمی، نو مقیمی سادہ خاندان ہی ہوتے لیکن بہت کم، وہ جن کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی شادی کے بعد والدین اور سسرال سے علیحدہ رہائش اختیار کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے حسب نسب کے لحاظ سے فادر نسبی، مادر نسبی. اور حسب نسب کے لحاظ سے دیہی خاندان فادر نسبی ہے، یعنی اولاد والد کی طرف منسوب کی جاتی ہے، یعنی بیٹے کے نام کے ساتھ ہمیشہ باپ کا نام ہوتا ہے اور بیٹی کے نام کے ساتھ بھی ہمیشہ باپ کا نام لگایا جاتا ہے. اور مدر نسبی اس خاندان میں حسب نسب والدہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. یہ قسم برصغیر میں نہیں پائی جاتی، یعنی ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں ایسا نہیں ہے، عربوں میں ایسا ہوتا ہے. عربوں میں والدہ کا نام استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اب زینب بنت حشمت یا زینب بنت خدیجہ یا زینب بنت عائشہ، تو ان کے ہاں ماں کے نام کے ساتھ بچے کا نام، ماں یا بیٹی کا یا بیٹے کا نام کے ساتھ ماں کا نام لگایا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے ٹائپس آف میرجز، یعنی شادی کی اقسام. طے شدہ شادی، پسند کی شادی، وٹا سٹا کی شادی، داخلی شادی. یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم پنجاب میں جو رورل لائف ہے، رورل سیٹلمنٹ ہے، اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح سے خارجی شادی، یک زوجگی، کثیر زوجگی. اب طے شدہ شادی، اس قسم میں لڑکی اور لڑکے کے والدین رشتہ طے کرتے ہیں اور اس میں لڑکا اور لڑکی کی پسند یا ناپسند کو اہمیت نہیں دی جاتی. اور پسند کی شادی میں لڑکا لڑکی خود اپنی پسند سے شادی طے کرتے ہیں. اور وٹا سٹا کی شادی میں اس میں ایک بہن اور ایک بھائی کی شادی، یعنی ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی شادی جو کہ بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کی اکٹھے شادی کسی دوسرے خاندان میں ہوتی ہے اور اسی طرح دوسرے خاندان میں اس طرح سے ہوتا ہے، رشتوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے. داخلی شادی اپنی برادری میں، یعنی ایک شادی جو اپنی ہی فیملی میں ہی، فیملی کے اندر ہی شادی کا رواج ہے، تو وہ داخلی شادی کہلائی جاتی ہے. اور خارجی شادی اپنی ذات، برادری اور خاندان سے باہر شادی کرنا خارجی شادی ہے. اور یک زوجی یعنی صرف ایک عورت سے شادی کر کے اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنا یک زوجی کہلاتا ہے. اور کثیر زوجی کا بھی رواج پایا جاتا ہے. اس قسم میں مرد ایک وقت میں ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے. اور یہ قسم ہمارے دیہی پنجاب میں زیادہ مقبول نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ قسم نہیں پائی جاتی. خاندان وہ ادارہ جو ہر معاشرہ کا روح رواں ہے. ہمارے دیہی معاشرے میں خاندان کا وجود اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ کسی شہری معاشرے میں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں خاندان کی تعریفوں کے بعد اس کی اقسام کون کون سی اس کی اقسام ہیں. ایک ٹائپس آف فیملی بائی سائز اینڈ اسٹرکچر ہے، بائی میرج ہے، بائی اتھارٹی اور ایک بائی ریزیڈنس ہے. اچھا، سب سے پہلے جو مین ٹائپس ہے فیملی کی، اس میں ہے ایک سادہ خاندان، نیوکلیئر فیملی یا پھر جوائنٹ فیملی. اب نیوکلیئر فیملی سسٹم کیا ہے؟ یہ سادہ خاندان ہے جس میں صرف میاں بیوی اور ان کے بچے ہی رہتے ہیں. یہ ایک سب سے چھوٹی اکائی ہے جو خاندان کے ادارے میں پائی جاتی ہے. ہمارے دیہی معاشرے میں سادہ خاندان کی تعداد مشترکہ خاندان کی نسبت کم ہے. سادہ خاندان چونکہ صنعتی، تعلیمی اور بلدیاتی ماحول کی پیداوار ہے. بیسیکلی جب سے انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے، صنعتی انقلاب آیا ہے، لوگ پریکٹیکل لائف کی طرف آئے ہیں، مرد اور خواتین دونوں جابس کرنے کی طرف آئے ہیں، تب سے لوگوں کو فیملی سسٹم کو تھوڑا جوائنٹ فیملی سسٹم کو بریک کرنا پڑا اور فیملیز کو موو کرنا پڑا. اس وجہ سے یہ نیوکلیئر فیملی سسٹم وجود میں آیا ہے. مشترکہ خاندان یا جوائنٹ فیملی سسٹم. مشترکہ خاندان ایسا ادارہ جس میں کم از کم 2 سادہ خاندان یا میاں بیوی کے ساتھ ان کے سسر، ساس، ماں باپ میں سے کوئی رہائش پذیر ہے.
یعنی میاں بیوی اور ان کے بچوں کے علاوہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ان کے ساتھ سکونت سے نہیں ہو۔ ہمارے دیہی علاقے میں مشترکہ خاندان بہت اہم اور مقبول ہے، کیونکہ معمولاتی طور پر اگر دیکھا جائے تو مشترکہ خاندان کو ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے، علیحدہ ہونے والے افراد کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ ہمارے رورل ایریاز کا ذکر ہو رہا ہے۔ رورل ایریاز میں جو مشترکہ خاندان ہے یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یہی پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔